بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، گفتگو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت پر دلیلوں سے متعلق جاری ہے۔ اس ضمن میں صحیح بخاری کی لمبی اور طویل حدیث جو ملک روم کے بادشاہ ہرقل کے لکھے گئے خط اور پھر اس ضمن میں اس کا مکہ کے مشرکین میں سے بعض کا ایک قافلے سے خطاب کرنا، ان سے چند سوالات کرنا، سوالوں کا جواب سننے کے بعد ان پر تبصرہ کرنا، یہ گفتگو جاری تھی۔ اس کو نقل کرتے ہوئے علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ نے شرح العقیدۃ الطحاویہ میں درمیان میں کہیں کہیں تبصرے بھی کیے۔ پچھلے درس میں ہم نے اسی سلسلے کی بات سنی جانی کہ انہوں نے ہرقل کے دو سوال اور اس کے تبصرے پر کہ میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے درمیان جنگیں ہوئی، اس کا نتیجہ کیا رہا اور کیا وہ کبھی دھوکہ دیتے ہیں؟ جواب میں جب یہ کہا گیا کہ الحرب بیننا دول، کہ یہ ہمیں ڈول کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی ہے، کبھی فتح کبھی شکست، اس پر علامہ ابن ابی العز نے تبصرہ کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور اس کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو کبھی آزماتا ہے، آزمائشوں اور مشقتوں میں ڈالتا ہے تاکہ ان کے ایمان کی صداقت کھل جائے، واضح ہو جائے، مزید پختگی آ جائے، کندن کی طرح وہ صاف ستھرا ہو جائے اور ان کے درجات بلند ہو جائے۔ اور اللہ کی مشیت جب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد بھی کرتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ انجام ان کے حق میں ہوتا ہے۔ اس معنی اور مفہوم کو بتانے کے لیے حدیث اور دو تین آیتوں کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ اس کے بعد علامہ ابن ابی العز نے ہرقل کے ایک اور جواب کا، آخری جواب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وَسَأَلْتُكُمْ عَمَّا يَأْمُرُ بِهِ، میں نے تم سے سوال کیا، ہرقل نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے جو اس وقت مشرک تھے، ان سے کہا کہ میں نے تم سے سوال کیا، پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو تم نے جواب دیا، تم نے یہ بیان کیا کہ وہ یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، ساتھ ہی وہ نماز کا، اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا، سچ کا ساتھ دینے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ تم نے یہ بات بتائی۔ وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اور تم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہیں جس کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے کہ تم ان کی عبادت نہ کرو۔ یہ ذکر کر کے ہرقل نے کہا وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ، یہ نبی کی ہی صفت ہے، یہ تصدیق ہے۔ ہم لوگوں کا جو بیان ہے بڑے غور سے آپ ذہن و دماغ میں سن کر بٹھائیں کہ پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، پھر اس کے بعد جو ہے ایک بادشاہ نجاشی کی گواہی اور شہادت نقل کی، اس کے بعد ورقہ بن نوفل جو ایک جہاں دیدہ بزرگ انسان اور حق کی تلاش کرنے والے، تحقیق کرنے والی شخصیت اور عالم تھی اس وقت کے اعتبار سے، ہاں زبردست عالم، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد جو ہے یہ روم کے بادشاہ کا، جس میں اس نے 10 سے زیادہ تقریباً کم و بیش 13 سوالات کیے۔ ہر سوال کی بنیاد پر ایک نبی اور پیغمبر کے کردار کو گویا جانچا جا سکتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا ان کے دعوے میں کچھ کھوٹ اور جھوٹ ہو سکتا ہے۔ گویا یہ ایک معیار دیا، پوچھنے والا بھی کافر نصرانی، جواب دینے والے اس وقت کافر اور مشرک۔ ان دونوں کی باتوں کے بعد نصرانی بادشاہ جو پچھلی کتابوں کا اور آسمانی مذہب کا ماننے والا تھا،
وہ انبیاء کی صفات کے بارے میں جو اس کو علم تھا، جو شعور تھا، ہاں، اور اس سلسلے میں کئی معیار کو جانتا تھا، اس معیار پر اس نے سوالات کیے اور سوالات کے جواب جاننے کے بعد ان جوابوں پر تبصرہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جتنی باتیں گویا بیان کی، ملک روم نے کہا کہ یہ سب سچے نبی کی علامتیں ہیں۔ آخر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کے بعد اس نے کہا ہذہ صفت النبی۔ یہاں ان کو یہ بھی اشارہ مل رہا ہے جو اس سے پہلے کئی مرتبہ بات کہی گئی کہ اگر کوئی شخص کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی جانچ پڑتال اور امتحان اسی کے دعوے کے مطابق کیا جائے گا۔ ایک آدمی اگر ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اسے انجینئر کا سوال اور انجینئر کا امتحان اس سے نہیں لیا جائے گا کہ یہ انجینئر ہے یا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہونے کا جب دعویٰ کیا ہے تو طب سے متعلقہ امور پوچھے جائیں گے، جانچے جائیں گے۔ جب ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں تو ہرقل بادشاہ نے پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی صداقت اور سچائی یا ان کے اوصاف، ان کی تعلیمات جو ہوتی تھیں اور ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں فطری طور پر، ان چیزوں کو معیار بنا کر یہ سوالات کیے، اور سوالات کے جواب جاننے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بار بار یہ گواہی دی کہ یہ نبی کی صفت ہے۔ اس کے بعد مزید وہ کہتے ہیں، ہرقل کہتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ نَبِيًّا يُبْعَثُ، میں یہ بات تو جانتا تھا کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، بھیجے جانے والے ہیں۔ یہ بھی ایک گواہی ہے کہ وہ پچھلی کتابوں کی شہادت اور پیشین گوئیوں کو جان کر اس بات کا احساس اور شعور رکھتا تھا کہ ایک نبی کی بعثت ہونے والی ہے۔ لیکن آگے وہ کہتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا، میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ نبی جو آنے والے ہیں وہ تم میں سے ہوں گے، تمہارے علاقے کے ہوں گے۔ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أَخْلُصَ إِلَيْهِ، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، عقیدت کے ساتھ ان کے پاس پہنچوں۔ وَلَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ لَذَهَبْتُ إِلَيْهِ، اگر میں اپنی اس سلطنت اور حکمرانی کی مشغولیت میں نہیں ہوتا تو میں ان کے پاس ضرور جاتا۔ وَإِن يَكُن مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، اگر انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے، تم لوگوں نے جو جواب دیے، جو باتیں کہی ہیں، اگر وہ سچ ہے، صحیح ہیں، تو یہ جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب میرے ان دونوں پیروں کے نیچے کی جو زمین ہے، یعنی یہ علاقہ، اس پر عنقریب جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے، ان کی حکمرانی قائم ہو جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ روم ہرقل۔ ہاں، وکان المخاطب بذلک ابو سفیان بن حرب وهو حينئذ كافر من اشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ ابن ابلیس کی یہ عبارت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مخاطب ابو سفیان ابن حرب تھے جو اس وقت کافر تھے، اور صرف کافر ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت میں، دشمنی میں، آپ سے کینہ کپٹ رکھنے میں لوگوں میں سب سے زیادہ شدید اور سخت لوگوں میں سے تھے۔ ہاں، ابو سفیان ابن حرب کہتے ہیں کہ تب میں نے، جب ہرقل نے یہ بات کہی اور ان سے بات چیت سے فراغت کے بعد وہ نکلنے لگے دربار سے ہرقل کے، تو کہا، میں نے نکلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا لقد امرا عمرو ابن ابی کبشہ، کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت بڑا ہو گیا ہے۔ یہ ابو کبشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد اور ننیحال وغیرہ میں سے کسی کا نام تھا، اور ابو سفیان نے یہ نام یا یہ نسبت اس وقت تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کم کرنے کے لیے، اس وقت گویا اس کے دل میں جو بغض اور عناد تھا اس وقت، اس اعتبار سے یہ تعبیر استعمال کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہا۔ تو ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت بڑا ہو گیا ہے۔ انہ لا يعظمہ ملک بنی الاسفر، کہ بنو اسفر کا بادشاہ بھی اس کی تعظیم کر رہا ہے، ان کی عزت کر رہا ہے، اس کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے۔ ہاں، وما زلت موقنا بان امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیظہر، اس کے بعد میں برابر اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا، غلبہ پائے گا۔ حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام وانا کارہ، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ پر اسلام کو داخل کر دیا جبکہ میں ناپسند کرنے والا تھا۔ یہ ابو سفیان، ہمارے ہاں روافض، شیعہ اور ان کے اعلی کار، ان سے متاثرین جو ہیں، ہاں، اس گھرانے کو، حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنا کر، ہاں، صحابہ کرام کو بغض و عناد کا، طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے کے لیے ایک ذریعہ بناتے ہیں۔
اور اس قسم کی تعبیرات کو کہ دیکھیے خود کہہ رہے ہیں انا کارے، یہ ان کی ایمانداری ہے، ہاں ان کی سچائی ہے کہ وہ اپنی حقیقی کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس وقت جب داخل ہوا تو میرے دل میں یہ کراہت کا پہلو موجود تھا، لیکن بعد میں یہ لوگ سچے مسلمان ہوئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات اور بات کے ثبوتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہرقل کی روایت اور اس میں موجود سوال جواب اور پھر خود شاہ روم کے ان سوال و جواب پر تبصرہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف ایک ایک دلیلیں نہیں ہیں، بلکہ دلیل کی ایک ایک قسمیں، کسی نبی کی نبوت کے دعوے کو پرکھنے کا معیار ہمیں ملتا ہے کہ کن کن بنیادوں پر ہم نبی کی نبوت کے معیار کو جانچ سکتے ہیں۔ دنیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ اور جھوٹ، نبوت کو جانچنے کے جتنے بھی معیار ہو سکتے ہیں، حق اور باطل کو پرکھنے اور الگ کرنے کا جتنی کسوٹیاں ہو سکتی ہیں، ان تمام پہ پرکھ لیں۔ ہر کسوٹی پر بالکل صاف اور روشن طریقے سے یہ بات نظر آئے گی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ دنیا کی نجات آپ کی تعلیمات اور آپ پر ایمان لائے بغیر، آپ کی تعلیمات کو اختیار کیے بغیر ممکن نہیں ہے، اور آپ کی تعلیمات نہ صرف عقیدت اور عزت ایمان کی بنیاد پر بلکہ دلائل اور عقلیات کی بنیاد پر بھی دنیا کے لیے سب سے مفید، سب سے بہتر اور سب سے موزوں ہے۔ یہ چند باتیں ہوئی ہیں، ابھی ہم آگے یہ جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آپ کو خاتم النبیین بنایا، ہر کسی کے لیے حجت و دلیل اور معیار نجات بنایا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربوبیت کے بعد، جیسا کہ پچھلے دروس میں علامہ ابن تیمیہ کا قول میں نے پیش کیا، ربوبیت کے بعد سب سے زیادہ دلائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر فراہم کیے ہیں۔ علامہ ابن ابی العز کا کلام اس ہرقل کی روایت کو ذکر کرنے اور اس پر بعض تبصرہ کرنے کے بعد یہ جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْرَفْ، کہ ایک بات کا جان لینا مناسب یہ ہے کہ دل میں ان ما يحصل في القلب بمجموع امور قد لا يستقل بعضها به، کہ دل کو کئی معاملے کے مجموعے سے جو علم، یقین اور نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس مجموعے کے بعض حصوں سے حاصل ہو سکے۔ ہاں، جیسے مثال کے طور پہ آسودگی ہے، ہاں سیرابی ہے، شکر اور غم ہے، ہاں شکر ہے، خوشی ہے، غم ہے، یہ ساری باتیں کسی انسان کے اندر اکٹھا ہوں، ہاں یہ امور مجتمع، اکٹھا طور پر ان امور سے ایک انسان کی جو کیفیت اور جو دل کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ان میں سے بعض چیزوں کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا، بعض چیزوں سے بعض باتیں ہی حاصل ہو گئی۔ ایسے ہی مختلف چیزوں اور حقائق کے سلسلے میں خبروں کا معاملہ ہے کہ کوئی بات صحیح ہے یا غلط، اس کے جاننے میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا اور یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ خبر واحد اگر ایک آدمی کی خبر ہے، اس سے دل کو ایک قسم کا ہلکا علم ہوتا ہے۔ یہاں نوع ظن انہوں نے کہا ہے، میں ظن کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ کچھ لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ ظن کا معنی شک، یہاں شک نہیں۔ اگر ایک آدمی نے آ کر خبر دی، اب وہ ثقہ سچا ہے لیکن واحد اور اکیلا آدمی خبر دے رہا ہے، تو اسے اگرچہ اس کا علم تو حاصل ہوا لیکن ابھی بڑی پختگی اور یقین حاصل نہیں ہوا۔ اب ایک آدمی نے اسے خبر دی، اب دوسرا اس خبر کو آ کر پھر مزید دے رہا ہے، تو یہ اس کو تقویت پہنچاتا ہے، تائید کرتا ہے۔ پہلے کی خبر کو گویا قوت مل گئی دوسرے سے، ہاں پھر اس کے بعد مزید تیسرا، چوتھا اور کچھ قرائن ملتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خبر اور وہ بات جو پہلے شخص نے بتائی تھی وہ یقین کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اور اس یقین میں بھی جب اور زیادہ سچائیوں کے علامات ملتی جاتی ہیں تو وہ یقین بڑھتا جاتا ہے اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ یہی معاملہ کسی کے سچ اور جھوٹ کے دلائل کے سلسلے میں ہوتا ہے، اور خاص طور سے کسی نبی کے دعوے کے سلسلے میں، سچے نبی کے سلسلے میں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آپ تحقیق کرتے جائیں، ان کے سچائی کی دلیلوں کو کھنگالتے جائیں، تو جیسے جیسے آپ کو دلیل اور مزید دلیل پھر مزید دلیل ملتی جائے گی، آپ کے ایمان، یقین اور اعتماد میں پختگی اور پختگی سے زیادہ پختگی پیدا ہوتی جائے گی، ایمان اور یقین بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا۔
چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ نبی کی نبوت کی سچائی پر اگر غور کرتے جائیں گے تو آپ کے یقین میں، ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس لیے کہ سچے نبی کی سچائی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری دلیلیں بکھیر رکھی ہیں، اور خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فراہم کیے ہیں، اور یہ روز بروز دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ بھی رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول، قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کی جو دلیلیں تھیں، آج ان میں بہت ساری ہزاروں لاکھوں دلیلوں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے انسان نے تحقیقات کی، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی تھیں، ان پیشین گوئیوں کا وقوع ہوتا رہا، جیسے جیسے ان کی بتائی ہوئی باتیں سامنے آتی گئی، دلیلیں بڑھتی چلی گئی۔ ایسی اور بھی بہت ساری چیزوں پر کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آگے علامہ ابن ابی العز کہتے ہیں کہ ایک بات اور یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر ایسے آثار باقی رکھے ہیں، آثار قدیمہ اور نشانات، تاریخ کے نشانات، تو اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایسے آثار اور ایسے نشانات برقرار اور باقی رکھے ہیں جو یہ دلالت کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والے مومن بندوں کے ساتھ ماضی میں کیا واقعات ہوئے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا ہے، ان کے معاملات کیا ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے تاریخ میں ایسے آثار بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے باقی رکھے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو جھٹلانے والے اور انبیاء کرام کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا۔ بہت اہم پہلو ہے یہ بھی دلیل کا۔ ہم دنیا کے معاملات میں مسلمان، غیر مسلم، سب یہ کہتے ہیں کہ تاریخ بہت بڑا گواہ ہے، تاریخ کی شہادت ہے، تاریخ گواہی دیتی ہے۔ تاریخ کی گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں انسانی سماج اور معاشرے میں جو واقعات پیش آتے ہیں، ان واقعات میں جو نتائج برآمد ہوتے ہیں کہ اچھے کا اچھا نتیجہ ہوتا ہے، برے کا برا نتیجہ ہوتا ہے، یہ تاریخ کی گواہی ہے۔ بہت سارے واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں۔ تو اسی تاریخ کی گواہی میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سچائی اور جھوٹ ہونے کی گواہیاں بھی موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ اقوام اور ان کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلق سے جو سرگزشتیں وارداتیں وقوع پذیر ہوئی ہیں، ان کے بہت سارے آثار کو دنیا میں آج بھی قائم اور زندہ رکھا ہے، علم کی شکل میں، بعض کھنڈرات اور نشانات کی شکل میں، جسے دیکھ کر انسان کے لیے ان واقعات کی رودات تازہ ہو جاتی ہے۔ جیسے آگے کہہ رہے ہیں، جیسے طوفان کا ثبوت۔ طوفان، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب آیا، طوفان، یہ صرف قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، توراۃ انجیل میں بھی ہے۔ اور آج کی جدید تحقیقات جہاں درختوں کی اور لاشوں کی عمر، وہ ڈیٹا کاربو آکسائڈ یا جو کہتے ہیں، اس کے مطالعے سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ کوئی خون یا کوئی لاش کتنے سالوں کی ہے۔ ایک درخت سے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کی یہ مقدار ہوتی ہے، ایک درخت میں اتنا کاربن ڈائی آکسائڈ کا مادہ یا فلاں چیز ہوتی ہے، اگر اس میں اتنا کم ہے اور اتنا موجود ہے تو اس کو کتنا سال گزرا۔ اس قسم کی سائنسی تحقیقات سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں عمر کا معلوم کرنا اور حقائق کا جاننا آسان ہو گیا ہے۔ تو ایسی شکلوں میں بہت سارے آثار اور چیزیں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ واقعی ایک مرتبہ دنیا میں بہت بڑا طوفان آیا تھا۔ بلکہ بعض لوگ بائبل کے اس ریڈلز آف بائبل، ایک پروگرام چلا تھا ٹی وی چینل پہ کہ بائبل کی پہیلیاں، تو اس میں کچھ چیزوں پر تعجب کا اظہار کیا کہ بائبل کہتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا طوفان یا سیلاب آیا تھا کہ پوری دنیا کا سارا حصہ ڈوب گیا، لیکن ایسے آثار نہیں ملتے کہ پوری دنیا کبھی ڈوبی ہو۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ اگر یہ ان کا کہنا ہے، ان کو نہ معلوم ہو، اور قرآن حدیث سے اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ پوری دنیا ڈوبی تھی، تو ہمارے لیے ان کی تحقیق کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو پوری دنیا کا ڈوبنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس وقت جو آباد دنیا تھی، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا، ان تمام کو تباہ کر دینا صرف کشتی میں سوار نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والے چند لوگوں کو بچانا مقصود تھا۔ تو وہ جس کشتی پر سوار تھے، زندہ افراد بس اتنے ہی تھے، انہی کے بعد نسل چلی، ان کی طرف ہی نسبت کی جاتی ہے بعد کی اقوام کی۔ تو گویا یہ بھی ممکن ہے کہ معنی یہ ہو
کہ اس وقت انسانی آبادی سے معمور جتنا علاقہ تھا اور اس سے متصل اطراف کا حصہ، وہ سارے کے سارے زیر آب اور زیر سیلاب کی زد میں آئے ہوں، ممکن ہے۔ تو وہ توجیہ جو بھی ہو، لیکن ایک بڑے سیلاب کے آثار بہرحال مانے جاتے ہیں۔ اور جن علاقوں کا جیسے جودی پہاڑ اور اس سے تذکرہ اس سلسلے میں ملتا ہے، ان علاقوں میں بھی ایسی آثار سائنسی طور سے مانے گئے، پائے گئے، جس کی وجہ سے لوگ قبول کرتے ہیں کہ یہاں کبھی سیلاب آیا ہوگا۔ بعض بستیاں جو دفن کی گئیں، دھسا دی گئیں، ان کے آثار اور نقوش بھی مختلف کھدائیوں میں منکشف ہوئے۔ اسی طرح فرعون اور اس کے لشکریوں کا ڈبویا جانا، غرقاب ہونا، ان کو ڈبویا گیا، ڈوبنے کا عذاب دیا گیا۔ فرعون کی لاش کو دریا نے باہر پھینک دیا، اور قرآن نے یہ بات بھی کہی کہ یہ اس لیے اس کی لاش کو اللہ نے باہر رکھ دیا کہ وہ بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، نقال بن جائے، عبرت کا سامان بن جائے۔ آج بھی ممیز کے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابل والا فرعون ایک لاش بن کر دنیا کے لیے سامان عبرت بنا ہوا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ آج بے حس و حرکت، بے جان لاش بن کر پڑا ہوا ہے، اور اس وقت جو اس کے احکامات کی بنیاد پر اس کی سلطنت میں سارے کاروبار چلتے تھے، آج اس کا کوئی زور، کوئی طاقت، کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ یہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیگر ممیز کی طرح وہ بھی محنت ہے، مسالے وغیرہ لگائے گئے، لیکن بعض لوگوں نے کہا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، کہ وہ محنت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنایا، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کے ایسے بعض معاملات اور چیزوں کو باقی رکھا ہے۔ عاد و سمود کے کھنڈرات وادی ہجر میں، عربوں سے علاقے میں آج بھی موجود ہے۔ بحر مردار میں عذاب کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہاں کا معاملہ، وہاں کے پانی کا معاملہ، جس میں کوئی جاندار آج بھی نہیں جی پاتا، کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ پاتی، اس کے اپنے ایک اثرات ہیں، عذاب کے ایک اثرات ہیں۔ تو وہی یہ بات کہہ رہے ہیں علامہ ابن ابی العز۔ یہ تو میں کھنڈرات کی شکل میں، لاش کی شکل میں، یا مادی اعتبار سے کچھ چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ علمی اعتبار سے تو ایسے نشانات اور ایسے واقعات تاریخ کے صفحات میں محفوظ اور موجود ہیں۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طوفان کا ثبوت، فرعون اور اس کے لشکروں کا ڈبایا جانا، غرقاب ہونا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سورۃ الشعراء میں ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کا تذکرہ کیا، ان کے واقعات اور قصے بیان کیے، جیسے موسیٰ، ابراہیم، نوح اور ان کے بعد کے انبیاء کرام علیہم السلام، ان سب کا جب ذکر کیا سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ہر قصے کے اخیر میں اللہ نے ایک بات کہی، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں آیت ہے، نشانی ہے، اس واقعے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب قرآن کا بیان تو بالکل صاف ستھرا، منقع اور اعتماد و یقین کے اعلیٰ ترین مقام پر اللہ کا کلام ہے۔ ان کی تائید گزشتہ نوشتوں سے بھی ہوتی ہے، پچھلے نوشتوں سے بھی، توریت اور انجیل سے بھی۔ ان میں سے بعض واقعات ویدوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ وید کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، الہامی کتاب نہیں ہے۔ پرانے لوگوں نے جو دعویٰ کیا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور بعض دیگر علماء نے آریہ سماجیوں اور ہندو عالموں سے اس بات پر تحریری اور زبانی مناظرے بھی کیے ہیں کہ خود ویدوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وید آسمانی الہامی کتاب نہیں ہے۔ 4 بنیادی وید، اور اس میں بھی جو ہے رگ وید کو بنیاد ماننا، اور پھر اس سے دوسرے ویدوں کا متعلق ہونا، پھر اس کے بعد ویدوں میں، جیسا کہ خود ہندو تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ بعد کے زمانوں میں ان کے مضامین میں اضافہ ہوتا گیا۔ ویدوں کی تشریحی کتابیں جو پران ہیں، ویدانت ہیں، اور اس سے متعلقہ دیگر کتب ہیں، وہ بعد کے زمانوں میں لکھی گئی، اور ان زمانوں میں لکھی گئی یا وید کے جو 4 حصے بنائے گئے، اس میں ارنیکا اور کیا کیا ہے، تو اس میں بہت سارے حصے ایسے ہیں جو جنگل و بیابانوں میں بسنے والے پنڈتوں نے، ہندو علماء نے، راہبوں نے، سادھوؤں نے اپنے تجربات، مشاہدات اور واردات کے مختلف فلسفوں کی شکل میں، دواؤں کے نسخے کی شکل میں، جو آیوروید آج وید کا جو دوا اور علاج کا طریقہ ہے، کہتے ہیں اسی وید کی بنیاد پر۔ اور یہ وید میں کہاں سے آیا؟ ان سناسیوں، سادھوؤں، پنڈتوں نے جو حکمت طب کے باتیں جانی، تجربات کیے، جنگل بیابانوں میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں جانچی، پرکھی، اس کو انہوں نے وید میں درج کر دیا۔
تو یہ بات واضح ہے کہ وید کی بہت سارے حصے یا اس کی تشریحات بعد میں لکھی گئیں. اسی کی بنیاد پر شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے یہ بات کی جو میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا کہ ویدوں میں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق پیشین گوئیاں ہیں تو کچھ لوگ ایسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہوگی اور کسی نبی پر آئی رہی ہوگی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبریں جو دی وہ وید میں موجود ہیں. لیکن انہوں نے یہ تحقیق پیش کی کہ اس کا تو ثبوت نہیں ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے یا الہامی کتاب ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو پیشین گوئیاں واقعی سچ موجود ہیں تو اس کی ایک وجہ ایک توجیہ تاریخی اعتبار سے انہوں نے یہ کی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہندو سنیاسی اور جو سادھو سنت تھے ان کی آمد و رفت آریاؤں کی جو جن علاقوں سے تھی وہاں گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ماننے والے اور ان پر ایمان رکھنے والی بعض قومیں بستی تھی. عاشوری قومیں اور دوسری جو انبیاء کرام پر ایمان رکھتی تھی, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتی تھی اور ان کے بعد کے انبیاء کو مانتی تھی. ان لوگوں سے ان برہمنوں آریاؤں کا میل جول ہوا, آمد و رفت میں تعلق اور ساتھ ہوا. تو ممکن ہے کہ اس درمیان انبیاء کرام پر ایمان رکھنے والے لوگوں سے ان کے نبیوں سے حاصل کی ہوئی بہت ساری تعلیمات ان کو ملی ہو اور اسی بنیاد پر کچھ چیزیں جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حاصل کی ہو. دوسری بات, جیسا کہ علامہ ابن ابی العز نے بھی بیان کیا کہ تاریخ کے مقابلے میں جب یہ واقعات رونما ہوئے, آل فرعون کا غرق ہو جانا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا جو واقعہ ہوا وہ واقعہ جب پیش آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ زندہ تھے اب وہ اپنی اگلی نسلوں کو وہ چیزیں بیان کرتے تھے, پھر وہ سلسلہ در سلسلہ ایک نسل سے دوسری نسل میں بیان ہوتا رہا. تو ایسے بڑے بڑے واقعات اور قصے لوگوں میں عام طور سے روایت کیے جاتے رہے, بیان کیے جاتے رہے, اس لیے لوگوں میں شہرت رہی, ان واقعات کو جانتے رہے لوگ, یہ بالکل مخفی نہیں ہو سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا. اور بعد میں آنے والے انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو مختلف موقعوں پہ پچھلی قوموں کا حوالہ بھی دیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے خطاب کر کے کئی مقامات پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان سے پہلے کے واقعات کہ تم نے جب اس وقت تھے تو یہ معاملہ کیا تھا, تب تمہارا معاملہ کیا تھا, تو پچھلے واقعات کا تذکرہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ تم اس سے پہلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کر چکے ہو. یہ بیانات توریت, انجیل اور قرآن مجید میں اس طرح کے موجود ہیں کہ ایک نبی نے پچھلے نبی اور ان کی قوم اور امت کو بطور حوالہ اور واضح نصیحت اور عبرت کے طور پر ان کے واقعات کو پیش کیا. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب قرآن مجید میں واقعات بیان کیے انبیاء کے تو ہر واقعے کے بعد کہا کہ اس میں لوگوں کے لیے ان فی ذلک لآیہ, اس میں یقیناً آیت ہے, نشانی ہے. لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین, لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں, یقین کرنے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور یقیناً تمہارا پروردگار وہی غلبے والا اور رحمت و مہربانی والا ہے. تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعے میں نشانی ہے. یہ واقعات اور ان کے اثرات, ان کی روایات دنیا کے اندر موجود تھی, لوگ جانتے تھے, تبھی تو یہ نشانی ہے, تبھی تو یہ دلیل کا کام کر رہی ہے. اور خود قرآن اسے بیان کر رہا ہے, بیان کرنے کے بعد کہہ رہا ہے اسے پڑھو, جانو, اس میں نشانی ہے. ان واقعات میں اگر انسان غور کرے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سچے نبی کیسے ہوتے ہیں, ان کی صفات, تعلیمات, اوصاف, کردار کیسے ہوتے ہیں, ان کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں, ان سے جھٹلانے والوں کا معاملہ کیسا ہوتا ہے, ان کا رویہ کیا ہوتا ہے, اور پھر دونوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کیا کرتا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے. فرعون, آل فرعون, بادشاہ, وقت کی سلطنت, سب کچھ ہاتھ میں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح پیدا ہو رہے ہیں کہ ان کو بھی چھپ چھپا کر پانی کے حوالے کرنا پڑا ان کی والدہ کو بچپن میں ہی. ایسی مفلوق الحال کیفیت, لیکن معاملہ کیا ہوا, آپ کی دعوت فرعون کے سامنے کامیابی سے ہمکنار ہوئی. پورے اس میں کتنے نشیب و فراز آئے. فرعون نے اپنی تمام تر قوت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو نیست و نابود کر دینے کا تہیہ کر لیا, پورا لشکر لاؤ لشکر لے کر نکل پڑا. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس وقت بالکل مقابلے کی کیفیت میں, پوزیشن میں نہیں تھے, کوئی طاقت قوت اور مقابلے کا معاملہ ہی نہیں تھا, ایسے بے یار و مددگار قسم کی ظاہری طور پر جو شکل بنتی تھی, بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نجات دی, ان کو پار لگا دیا دریا کے, اور فرعون
اپنی تمام تر قوت اور جبروت کے ساتھ لشکر لاؤ لشکر اور ہتھیار کے ساتھ ڈوب گیا۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ تاریخ کی چھوٹی موٹی گواہی ہے۔ ایک سچے نبی کا معاملہ کیا ہوا، اور ان کے ساتھ بالآخر بظاہر زندگی کے مراحل میں لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے نظر آئے کہ فرعون کے پاس طاقت ہے، بادشاہ ہے، موسیٰ کے پاس کیا ہے؟ جیسے آج ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا یہی معیار ہوتا ہے نا کہ غریب ہے، کمزور ہے، ایک عالم دین ایک بات کہہ رہے ہیں، ارے ان کو دنیا کی سمجھ نہیں ہے، ان کو سیاست نہیں آتی، حکمرانی کے آداب سے وہ کیا واقف ہوں جانے، ہاں چالاک تو وہ لوگ کہلاتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، ہاں مفادات کو حاصل کرنے کا موجودہ دور میں سیاسی آرٹ جانتے ہیں، وہ چالاک ہے، ہاں دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے، ہاں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر دولت سمیٹنے والے، یہ چالاک ہیں۔ اور جو نیک ہے، سچا ہے، لیکن ظاہری طور پر کمزور ہے تو لوگوں کے نزدیک وہ بے وقوف ہے۔ یہ لوگوں کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ تاریخ کی گواہی دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی باطل پرست غلط انسان کتنا بھی ترقی کر لے، پنپ جائے، اسے بالآخر سرنے کو ہونا ہے۔ اور نیک اور سچا انسان بظاہر کتنا بھی آپ کو پھٹے حال اور کمزور نظر آ رہا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ کا مقبول وہی ہوتا ہے، عزت اسی کو ملتی ہے مرنے کے بعد۔ آج کی تاریخ میں کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو ابو جہل کی تعریف کرتے ہو؟ کوئی ایک آدمی ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ فرعون اور حامان کا نام ضرور ہے، لیکن کس اعتبار سے ہے؟ لوگ ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، کوئی ان کے پسندیدگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے یا کرتا ہے؟ تو اب فرعون کا کردار اور موسیٰ کا کردار آج دنیا میں زندہ ہے، کس اعتبار سے؟ کہ یہ سچے نبی اور یہ سچائی کا دشمن، ہاں ربوبیت اور الوہیت کو ماننے سے انکار کرنے والا، توحید کا انکار کرنے والا، نبوت کا انکار کرنے والا، دونوں کا کردار، فرعون اور موسیٰ کا کردار سامنے ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے کہ اس میں دیکھ کر عبرت پکڑو کہ سچا نبی کیسا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے، جھوٹوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے اور انجام کیا ہوتا ہے۔ اب آپ یہی چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیں کہ پچھلے سچے نبیوں کا معاملہ کیا تھا، ان کے مخالفین کا معاملہ کیا تھا، مومنوں کا معاملہ کیا تھا، کفار کا معاملہ کیا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ پر ایمان لانے والوں کے معاملات کیا ہوئے اور آپ کی مخالفت کرنے والوں کے معاملات کیا ہوئے، اس پر آپ غور کرتے جائیں تو ہر پچھلے واقعے سے آپ کو ایک معیار، ایک سبق، ایک روشنی ملے گی، جس کی نظر میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ آگے علامہ ابن ابی العز کہتے ہیں کہ وبالجملہ، حاصل کلام یہ کہ اس بات کا علم کہ زمین میں، دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو جو یہ کہتا ہو کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور یہ دعوت دیتا ہو کہ قومیں اس کی اتباع کریں، ہاں یہ معاف کیجئے ترجمے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی، کہ اس بات کا علم کہ زمین میں جو بھی شخص اس طرح رہا ہو کہ وہ دعویٰ کرتا رہا ہو کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کی اتباع کی اور کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، تو نتیجہ کیا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کی، اور نتیجے اور انجام کو انہی کے حق میں بنایا، اور ان کے دشمنوں کو سزا دی، ان کا انجام برا کیا۔ عموماً ہمیشہ یہی ہوتا رہا۔ ہوا من اظہر العلوم المتواترہ واجلاھا، یہ بات کہ دنیا میں جو سچا نبی آیا، نبوت کی دعوے اور دلیلیں پیش کی، کچھ لوگوں نے مانا، کچھ لوگوں نے مخالفت کی، تو نتیجہ کیا رہا؟ نبیوں اور ان کے ماننے والوں کا اچھا انجام ہوا، ان کا اچھا نام اور عزت ہوئی، اور مخالفین کا برا انجام ہوا، اور عموماً ان پر اللہ کا عذاب اور سزائیں نازل ہوئی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے، یہ علوم متواترہ میں سب سے زیادہ ظاہر، واضح، بین اور کھلا ہوا علم ہے۔ یہ انتہائی تاریخ کے اسباق میں سے انتہائی واضح سبق ہے، جس کو عام لوگ عام زبان میں نبوت اور رسالت کو نہ کہتے ہوئے بھی جو عام زبان میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے، جب کسی بھی قوم نے اگر برائی کی تو اس کا انجام برا ہوا، اچھائی پر جو چلے ان کا انجام اچھا ہوا، یہ وہ شعور اور علم نہ رکھتے ہوں، لیکن حقیقت میں حق اور باطل کی انہی لڑائیوں کا نتیجہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں، جو عام طور سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین اور ان کے مخالفین کے درمیان ہوتا رہا۔ اور کہہ رہے ہیں علامہ ابن ابی العز کہ یہ انتہائی متواتر اور واضح علوم میں سے ہے، اور ان امور کا، ان خبروں کا، ان امور کی خبروں کا نقل کرنا، ہاں یہ دنیا میں دیگر بادشاہوں جیسے فارس اور ایران کے بادشاہوں
طب کے علماء ہوں جیسے بقرات، سقراط، جالینوس، بطلیموس، افلاطون، ارسطو اور ان کے متبعین، ان کی باتیں آج بھی دنیا کے لوگوں تک منقول ہیں، لوگوں نے روایت کی ہے، نقل کی ہے۔ تو جس طریقے سے طب کے علماء اور دیگر بادشاہ کے نوشیروان ایسا تھا، فلاں بادشاہ ایسا تھا، ڈھیما بادشاہ ایسا تھا، ان کی تاریخ ملوک، بادشاہوں کی تاریخ کو جو لوگوں نے نقل کیا، اطباء کی باتوں کو جو لوگوں نے نقل کیا، ان کے نسخوں کو جو نقل کیا، اور آج ہمارے درمیان وہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کے مقابلے میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اور ان کے قصوں کو، ان کی واردات کو، سرگزشتوں کو زیادہ قوی انداز میں اور تواتر کے ساتھ لوگوں نے ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا انتظام بھی تھا، اور ان اسباق کو مختلف ذریعوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان نسلاً بعد نسلیں زندہ رکھا، اس کی روایت کو قائم رکھا، تاکہ یہ واقعات لوگوں کے لیے درس عبرت بنتے رہیں، رہنمائی کا ذریعہ اور سبب بنتے رہیں۔ ان کی روشنی میں لوگ سچائی کے راستے کو پرکھ سکے، جانچ سکے اور معلوم کر کے اس کو اختیار کر سکیں۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی دیگر، یہ بڑی اچھی پیاری بات کہی کہ آج ہمارے پاس ایسی بہت ساری چیزیں مروی ہیں جو ماضی کی ہم جانتے ہیں۔ یونانی طب کے نام سے جو ہے ایک مستقل طب ہے، اگرچہ بعد میں اس میں بڑی ترقیات دی گئی مسلم دور میں، لیکن اس کی بنیاد یونان کے بڑے بڑے اطباء جو گزرے ہیں ان سے منقول ہے۔ کہاں سے نقل کی گئی؟ ان کی کتابوں سے، نقل کردہ باتوں سے۔ تو یہ جو یونانی اطباء، ان کی طب، ان کے فلسفے جو آج ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، ہاں، پرانے قدیم زمانے کے بادشاہوں، قوموں اور ان کی زبانوں یا ان کے بعد مخطوطات، کھدائیوں میں حاصل ہونے والی بہت ساری نشانیاں، علامات، اس دور کے علوم اور تحقیقات، آثار قدیمہ، میوزیم اور کھنڈرات سے جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کے مقابلے میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان سے متعلقہ امور کے بارے میں جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ ان باتوں سے زیادہ محفوظ اور تواتر کے درجے سے پہنچی ہے۔ اب یہ آگے کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ الْيَوْمَ إِذَا عَلِمْنَا بِالتَّوَاتِرِ مِنْ أَحْوَالِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَوْلِيَائِهِمْ، آج کے دن ہم جب تواتر کے ساتھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات، ان کے دوستوں اور ان کے دشمنوں کے نتائج اور حالات کو جانتے ہیں، تو یقینی طور سے ہمیں یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ جو انبیاء کرام تھے وہ حق پر تھے، اور یہ بات ہم کو بہت سارے طرق اور بہت ساری شکلوں میں معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ انہم اخبر الامم بما سیکون من انتصارہم، کہ ان انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو یہ خبر دی تھی کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، ان کو غلبہ حاصل ہوگا، اور ان کے جو دشمن ہیں بظاہر وہ کتنے بھی طاقتور، قوی اور وقت کی بادشاہت کے مالک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا، اور نتیجہ ان کا برا ہوگا اگر وہ ایمان نہیں لاتے، توبہ نہیں کرتے۔ یہ انبیاء کرام نے اس وقت کہی تھی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیے علامہ ابن ابی العز یہاں بیان کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو اس وقت تو بہت ساری دلیل نہیں تھی، لیکن آج ہم تواتر کے ساتھ جانتے ہیں کہ نبیوں نے اپنے ماننے والوں سے کہا، اپنی قسم پرسی اور ظاہری بے قوتی کے باوجود کہا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، غلبہ ہمیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سراقہ بن مالک سے کہ عنقریب ہم روم و فارس کی سلطنت کے مالک بنیں گے۔ ہاں، خندق کھود رہے ہیں، آپ مدینہ کے اطراف میں مدینہ کے دشمنوں کو روکنے کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور اس وقت جب ضرب لگا رہے ہیں چٹان پر تو کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے سفید اور زرد سلطنتوں کی، یعنی یہ روم اور کسرا اور یمن کی بادشاہتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہمارے میرے ماننے والے صحابہ کرام کے زیر نگی آئیں گی، ان پر قبضہ ہوگا۔ ابھی حالات ظاہری طور پر بالکل مخالف ہیں، اور اس کے برخلاف ہم پیشین گوئیوں میں وہ بات پڑھیں گے۔ تو اب اس وقت تو یہ بات نہیں ہوئی تھی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے، جیسا دیگر انبیاء نے کہا تھا۔ جس وقت کہا تھا اس وقت تو لوگوں کی سمجھ میں آیا ہو نہ آیا ہو، بعد میں واقعات ویسے ہی ہوئے جیسے نبیوں نے خبر دی تھی۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے تواتر سے مروی دلیلوں کی شکل میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے ان دلیلوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسولوں کی مدد کی اور اس کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ ہاں، اذا عرف الوجہ الذی حصل علیہ، جب ان کی مدد اور دشمنوں کی ہلاکت کی شکل و صورت اور تفصیل ہم کو معلوم ہوتی ہے، جیسے فرعون کا غرق ہونا، قوم نوح کا غرق ہونا اور ان کی باقی دوسری حالات، تو اس سے رسولوں کی سچائی اور زیادہ کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اس میں ایک باتیں بہت مزید ہیں، ہم انشاءاللہ اسی بات کو اگلے درس میں جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔